اگر آپ کا چہرہ زردی مائل ہو چکا ہے یا پھیکا پڑ چکا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں اکثر سرد رہنا شروع ہو چکے ہیں، آپ کے پیشاب میں گاڑھا پن آ چکا ہے اور بدبو زیادہ آتی ہے، آپ کے جسم میں بلغم کی کثرت ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا جگر صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کا جگر، ایسی علامات آپ میں پائی جاتی ہیں، آپ کا جگر صحیح طور پر کام نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے اور اپنی خوراک میں کیا تبدیلی لانی ہے، جس سے یہ تمام علامات جو ہیں وہ آپ میں سے دور ہو جائیں گی اور آپ تندرست ہو جائیں گے۔ مکمل معلومات کے لیے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد احمد فاضل طب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آج آپ کو جگر کی بیماریوں کے متعلق بتاؤں گا کہ اگر آپ میں چہرے کی زردی یا چہرے کا پھیکا پڑ جانا یا کہ پیشاب کا زیادہ آنا، پیشاب کا گاڑھا پن ہو جانا، آپ کے جسم میں بلغم کی کثرت کا ہونا اور آپ کے چہرے کا بالکل بے رونق سا ہو جانا، اگر آپ میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ جگر کے مریض بن چکے ہیں، آپ کا جگر صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ ایسی صورت اگر پیدا ہو جاتی ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی صورت پیدا ہی کیوں ہوتی ہے۔ آج کل کی جو غذا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، خاص کر بچوں میں۔ بچوں کو آپ جو بازاری اشیاء کھلاتے پلاتے ہیں، بازار سے بچے کچھ چیزیں اپنی مرضی سے کھا پی لیتے ہیں، جن میں سے چپس وغیرہ ایسی جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یا کہ بازاری جو بنی بنائی جو چیزیں ملتی ہیں، وہ ان میں ایسی کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کہ ڈائریکٹ ہمارے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ایسی علامات آپ کے مریض میں ہیں، اگر آپ میں ہیں یا آپ کے بچے میں ہیں، اگر ان چیزوں کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ علامات بڑھتی ہیپاٹائٹس اور ہیپاٹائٹس کے بعد ایسی صورتحال اختیار کر جاتی ہے کہ آپ کا علاج بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں یہ چند علامات ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنی غذا پر توجہ دینی ہے، بچوں کے غذا پر توجہ دیں، ایسی چیزوں سے بچائیں کہ جس سے ان کا جگر متاثر ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ اگر ایسی صورت بن چکی ہے تو میرا ایک انتہائی بہترین نسخہ ہے جگر کی جو علامات ہیں ان کے لیے، اس کو نوٹ کر لیں، اس کو گھر میں ہی بنا کر استعمال کر لیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ جو علامات جگر کے متعلق میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ میں موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو دوسروں کے بھلے کے لیے آپ میری یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، نشادر ٹھکری وہ آپ نے لینا ہے بازار سے 50 گرام، نمک سیاہ 50 گرام، پوست حلیلہ کابلی یعنی کہ حلیلہ کابلی کا چھلکا یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، ماوڑنگ آپ نے لینی ہے 50 گرام، نمک توام یعنی کہ نمک سفید کو نمک توام کہتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، سہاگا خام آپ نے لینا ہے 25 گرام، نر کچور، کچور بھی اسے کہتے ہیں، موٹا کچور جو ہوتا ہے اس کو نر کچور کہتے ہیں، یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ حلیلہ سیاہ آپ نے 10 گرام لینی ہے، فلفل سیاہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے، صفوف جو ہے باریک کر کے آپ نے کسی اچھے سے برتن میں محفوظ کر کے رکھ لینا ہے۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ صفوف آپ ویسے ہی بغیر علاج کے گھر میں رکھ لیں، آپ کے کسی بھی بچے کو پیٹ میں درد ہے، پیٹ کی کوئی بیماری ہے یا معدے کی کوئی تبخیر کا مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کو ویسے بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ گھر کی کہہ لو کہ آپ کا حکیم ہے گھر کا ہی، اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ استعمال ہے، بڑوں کے لیے جو کھانے والا چمچ ہے، آدھا چمچ کھانے والا صبح اور شام کو تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور چھوٹوں کے لیے جو چھوٹی چائے والی چمچی ہوتی ہے، یعنی کہ 12 سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، چائے والی چمچی آدھا صبح اور آدھا شام کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے، جو میں نے پہلے ہی چیزیں بتائی ہیں آپ کو، جو تلی ہوئی چیزیں ہیں یہ ڈائریکٹ جگر کو آپ کے متاثر کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو زیادہ میٹھے والی چیزیں ہوتی ہیں، مٹھائی وغیرہ، یہ بھی فاسٹ فوڈ بھی آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ ایسی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے،
اور اپنی صحت کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ آپ کی صحت اور آپ کے بچوں کی صحت اچھی سے اچھی رہ سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔